ایک سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب اس مجلس کے بانیان کے لیے، خصوصاً تنویر بھائی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد۔ وصاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالوہیۃ القائم بامر اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، اسلامی تاریخوں میں یا مہینوں میں اسلام کی تاریخ سے پہلے سے وہ مہینے جو مختلف نام رکھتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے پری اسلامک نیمز ہیں۔ ان مہینوں میں 4 مہینے ماہ حرام یا احترام کے قرار دیے گئے، ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ایک رجب کا مہینہ، ایک ذی الحج کا مہینہ اور ایک محرم کا مہینہ۔ ان ایام میں، ان مہینوں میں عرب نہ جنگ کرتے تھے، لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے اور ان کو احترام کی نظر سے دیتے تھے۔ دین کی تاریخ میں ان ایام کو ان مہینوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، خصوصاً ذی الحج اور محرم۔ ذی الحج کا مہینہ ایک قربانی سے عبارت ہے، وہ قربانی جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس قربانی میں اطاعت اپنے منزل کمال پر ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے
جس میں وہ قربانی اپنے منزل کمال کو پہنچی، مٹیریلائز ہوئی، مکمل ہوئی اور تاریخ دین کی سب سے بڑی قربانی ٹھہری، جسے ذبح عظیم کے نام سے قرآن مجید نے یاد کیا۔ اور یہ قربانی اطاعت اور صبر کے منزل کمال پر ہے۔ لہٰذا اگر ہم دین کی تاریخ کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اطاعت اور قربانی کے الفاظ سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ان تقاریر میں اسی عظیم قربانی جو ذبح عظیم ہے، جو محرم میں مٹیریلائز ہوئی، اس پر آپ کے سماعت کے پیش نظر کچھ باتیں پیش کریں گے جو ہماری سمجھ اور عقل میں آتی ہیں اور جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ ماہ جو اطاعت اور قربانی کا ماہ ہے، وہ قربانی جو ذبح عظیم ہے۔ بات یہ ہے کہ قربانی کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں آپ نے جانوروں کی قربانی کی، حج کے اختتام پر، مکمل ہونے پر، تو اس قربانی کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ جانور یا جو قربان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں وہ بے عیب ہوں۔ عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ اب وہ قربانی جو حج کی تکمیل کے لیے کی جائے، اس میں اتنی احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ قربان ہونے والی شے یا جان وہ بے عیب ہو، تو وہ قربانی جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائے، خدا کے لیے دی جائے، اس قربانی کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ اس کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے نا۔ سورہ مائدہ میں جناب آدم اور ان کے بیٹوں کا جب تذکرہ کیا قرآن مجید نے قربانی کے حوالے سے، تو اس کرائٹیریا کو بیان کر دیا۔ ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قُرَبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهُمَا وَمَنْ يَتَقَبَّلُ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَا أُقْتِلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان میں تکرار ہوئی، اور اس تکرار کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ کون اللہ کے مقرب ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ تو قرآن مجید نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قُرَبَا قُرْبَانًا۔ پیغمبر حق کے ساتھ کھول کے انہیں آدم کے بیٹوں کے واقعے سے آگاہ کر جب وہ ہماری بارگاہ میں قربانی لے کر آئے۔ فَتَقَلَّبَ مِنْ أَحَدِهُمَا وَمَنْ يَتَقَلَّبُ مِنَ الْآخَرِ۔ ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ جس کی قربانی کو رد کیا قَالَ لَا أُقْتِلَنَّكَ، اس نے قبول ہونے والے بھائی کی قربانی جس کی قبول ہوئی تھی اسے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ جواباً اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تم مجھے قتل کر کے کیا حاصل کرو گے؟ اللہ کا ایک کرائٹیریا ہے قربانی کے قبول کرنے کا، وہ یہ کہ اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب وہ قربانی، جی ایک کو بند کر دیں، ایک کو بند کریں، ایک کو بند کرو۔ اب وہ قربانی جو آدم کے بیٹوں نے دی اس میں کرائٹیریا کیا رکھا گیا؟ وہ کرائٹیریا یہ تھا کہ ہم متقی کی
پرہیزگار کی یا ذمہ دار کی یا رسپانسبل کی، جو اللہ کی طرف رسپانسبل ہے، بندگان خدا کی طرف رسپانسبل ہے، اس کی قربانی کو قبول کریں گے۔ یہ کرائٹیریا ہے قربانی کا قرآن مجید میں بیان کیا۔ اب اس کرائٹیریا کے اوپر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے جان فروشی، جان کا بیچنا، اور ایک ہے دانش فروشی، عقل کا بیچنا، مفادات کا سودا کرنا، ایک ہے جان کا سودا کرنا۔ یہ جان فروشی وہی کر سکتا ہے جو صاحب خشیت ہو، ذمہ دار ہو، رسپانسبل ہو اور متقی ہو۔ اس جان فروشی کو، جان دینے کو خداوند عالم نے اس مقام اور بلندی پر پہنچایا کہ جان دینے سے اس کی جان ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، جو قتل ہو جائیں راہ خدا میں، ان کو مقتول نہ کہنا، وہ زندہ ہیں اور زندگی کی علامت ان کا رزق ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَشْعُرُونَ، تم ان کو مقتول اور مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا شعور تمہارے پاس ہے۔ تو وہ قربانی جو دین کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہے، جسے ذبح عظیم کہتے ہیں، معمولی قربانی کے لیے جناب آدم کے بیٹوں کی قربانی کوئی بہت بڑی دینی معاملہ نہیں تھا کہ جہاں پر انہیں دین کے لیے جان فروشی کرنی پڑتی۔ وہ دو بھائیوں کی ڈسپیوٹ تھی، اس ڈسپیوٹ کے اندر بھی متقی کی قربانی کو قبول کیا گیا، اور جو دین کے لیے قربانی دے، اور ایسی قربانی کہ جس کی وجہ سے دین بچ جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت بڑا نام ہے کنٹمپریری پیریڈ کا، پچھلے 100 سال کی تاریخ کا، جسے آپ مسلم فلاسفرز، مسلم پولیٹیکل لیڈرز، مسلم تھنکرز کے کیٹیگری میں ایک بہت برائٹ نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ انہوں نے بہت کچھ اس موضوع پر لکھا، اور ان کے دو بڑے معروف رسالے نکلتے تھے، البلاغ اور الہلال، جو یہاں پاکستان بننے کے بعد بھی لاہور سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے اور کچھ پبلش بھی ہوتے تھے۔ بعد میں دیوبندی گروہ نے ان کے ان رسالوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک ایڈیشن میں انہوں نے اس قربانی کے بارے میں لکھا اور کہا کہ یہ قربانی ذبح عظیم جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دشت میں دی، وہ کوئی شخصی قربانی نہیں ہے، کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا ایکٹ فار پرپز آف اس پرسونا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت دین ہے۔ وہ حقیقت دین جس کا ظہور ابراہیم اور اسماعیل سے ہوا، اور جو تاریخ کا طویل سفر طے کرتے کرتے کہیں گم ہو گئی تھی، اور جسے حسین ابن علی نے اپنے خون سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور جناب علامہ اقبال نے اس فلسفے کو، اس موضوع کو اپنے شعر میں جب ڈھالا تو کہا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ تو یہ ہے داستان ذبح عظیم۔ عزیزان گرامی، اس ذبح عظیم کا تذکرہ 1500 سال سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر دور کے، اور خصوصاً اس دور کے اور اس کے بعد اس دور کے اقتدار کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی
یہ معاملہ، یہ ذبح عظیم کا تذکرہ یا اس عظیم قربانی کو انجام دینے والے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا تذکرہ انہیں اچھا نہیں لگتا، اور مسلسل ہیٹ لٹریچر سامنے آتا رہتا ہے۔ خصوصاً محرم شروع ہو جائے تو بہت زیادہ ہی ہیٹ لٹریچر سامنے آنے لگتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سال کی، نئے سال، مسلم سال کی مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ہیٹ لٹریچر کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دورہ ہے اور بہت زور ہے، جہاں اس سوشل میڈیا نے ہمیں بھی ایک ونڈو پرووائڈ کی، ایک ایسی ونڈو جس سے ڈیبیٹس کھلی، غدیر سامنے آئی، مباہلہ سامنے آیا، کربلا کی تاریخ سامنے، بہت کچھ سامنے آیا۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ایڈورسریز ہوتے ہیں اور مخالفین ہوتے ہیں وہ بھی تو اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے اور وہ بھی تو مقابلے پر کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن چیزیں جس طرح کھل کر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سامنے آئیں وہ ناممکن تھا۔ کتنی بھی تقریریں کر لی جاتی ہیں، کتنی بھی کتابیں لکھ لی جاتی ہیں اور کتنا ہی کمیونیکیشن کو آگے بڑھایا جاتا، لیکن یہ فاسٹ کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ہوئی وہ پاسبل نہیں تھی۔ ایک آدمی ہے صلاح الدین یوسف، اور وہ ناصبیوں اور اہل حدیث کا ایک بڑا نام ہے۔ اس کی تفسیر ہے احسن البیان۔ جب آپ جاتے ہیں سعودی عرب عمرے اور حج کے لیے تو وہ احسن البیان لوگوں کو بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، تو یعنی اس کے لنکس اس کوارٹر سے ہیں جو ذبح عظیم کے زیادہ، بلکہ اس کوارٹر کے مخالفت میں اپنا ایک سٹینڈ رکھتے ہیں۔ اس نے ایک رسالہ لکھا جس رسالے کا عنوان تھا کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یعنی امام باقر علیہ السلام کے نام سے اس نے ایک واقعہ گھڑ دیا، اور اس میں یہ لکھا کہ امام باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا کو جب آپ کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو لوگوں نے بہت منع کیا، خاندان کے بزرگوں نے، بہی خواہوں نے، کہ آپ اس سفر کی طرف نہ نکلیں، اس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دادا نے ان کی نہیں مانی اور وہ عازم کربلا ہوئے۔ یہاں تک کہ جب یزید کے فوجوں کے نرغے میں آنے کا ایک معاملہ ہو گیا تو آپ نے 3 شرائط ان کے سامنے رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے خود شام کی طرف جانے دو اور میں یزید کے ساتھ مذاکرات اور نیگوشیٹ کر کے اپنے معاملے کو خود سیٹل کر لوں گا۔ اگر تمہیں یہ قابل قبول نہیں ہے تو مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جانے دو، میں وہاں مملکت اسلامیہ کی حفاظت کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو مجھے واپس حجاز یعنی مدینے کی طرف جانے دو۔ اور پھر جس وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو آپ واپس پلٹنا چاہتے تھے، لیکن جناب مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی قتل ہو گیا، شہید کر دیا گیا، ہم اس کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم لوگوں کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے اور میں اس سفر پر آگے بڑھوں گا۔ اب ذرا اس گفتگو کو اینالائز کریں کہ جو امام باقر علیہ السلام سے گڑھی گئی۔ پہلی چیز کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جانے دو، میں خود یزید کے ساتھ نیگوشیٹ کر لوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ تو یزید کا باپ بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکا تھا، تو وہ یزید آپ کے ساتھ
کیا نیگوشیٹ کرتا؟ وہ خطوط جو آپ کے شام کے اس گورنر یا حکومت جس کے ہاتھ میں تھی، معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جو خطوط کا تبادلہ ہوا آپ کا بہت پہلے سے، وہ خود حیران کن ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے انسٹانس کو واضح کر دیا تھا. تو یہ ایک من گھڑت بات. دوسری کہ میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا، اور تیسری یہ کہ میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں. یہ ساری باتیں ایک عجیب احمقانہ قسم کی گفتگو ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے جس کا کوئی میچ نظر نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اس بات کا ارادہ کیا، اس رسالے میں یہ لکھا ہوا ہے ساری باتیں کہ میں یزید سے نیگوشیٹ کروں گا، تو ابن زیاد درمیان میں کود پڑا. اس نے کہا کہ پہلے تو میں گورنر ہوں، آپ میرے ساتھ معاملہ طے کیجئے، وہاں تو آپ بعد میں جائیے گا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے نسلی تفاخر کے خلاف سمجھا کہ میں اتنے بڑے خاندان کا فرد، اتنی پیڈگری، میں اس ابن زیاد کو کیا حیثیت دوں. تو لہٰذا آپ نے اسے رد کر دیا. تو ابن زیاد نے آپ کو گھیر کر کربلا میں شہید کر ڈالا. اس گفتگو سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ ایک ضدی آدمی تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نسلی تفاخر اور پیڈگری جو آپ کی بہت عظیم تھی، اس کے پر آپ کو بہت تکبر اور فخر تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی مرحلے پر نیگوسیشنز کر سکتے تھے، جس کا موقع ابن زیاد نے آپ کو نہیں دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں پیدا کہاں سے ہوئی؟ اس شرائط کو اور ان باتوں کو تین مورخوں نے، تین لوگوں نے لکھا. ایک ابن تیمیہ نے جو آل محمد کے خلاف باتیں گھڑنے میں ماسٹر ہیں، دوسرا ابن کثیر نے، اور تیسرے طبری نے. تیمیہ اور ابن کثیر نے تو ایسے ہی صرف کوٹ کر دیا. طبری نے اس کو ڈائسیکٹ کیا، اس کی چھان بین کی کہ آخر اس کا سورس کیا ہے. کسی بھی بات کا کوئی سورس ہوتا ہے نا، کہ بات کہاں سے نکلی. طبری نے اس سورس کی جب چھان بین کی تو پتہ یہ چلا کہ 3 افراد ہیں جو اس کے راوی ہیں، جن سے ذریعے سے یہ بات کوٹ کی جاتی ہے. ایک شخص زکریا بن یحییٰ ازری، دوسرا شخص خالد بن عبداللہ القصری، اور تیسری ایک عورت ام حزام. یہ جو پہلا آدمی ہے زکریا بن یحییٰ ازری، اس کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ملتا کہ یہ کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا. ایک جھوٹا مجہول، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تاریخ میں. یہ اس کا نام ہے، اور اس نام کا کوئی شخص ایگزسٹ بھی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یہ بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اسی طرح ام حزام، یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا اس کا حدود اربع تھا، کیا جغرافی تھی، کیا ہسٹری تھی، کیا حقیقت میں یہ عورت ایگزسٹ کرتی تھی نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں پتا. تیسرا خالد بن عبداللہ القصری، یہ البتہ بنی امیہ کا گورنر تھا، اور اس بدبخت آدمی کی صبح علی اور اولاد علی پر لعنت سے شروع ہوتی تھی. یہ منبر پر بیٹھ کر پہلا کام جناب علی مرتضیٰ اور ان کے بیٹوں پر لعنت اور ملامت کیا کرتا تھا. تمام زندگی اس کی ان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے گزری، یہاں تک کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ کوئی اس سے ایسی خطا ہو گئی کہ بنی امیہ نے خود اس کو کوڑے مار مار کر قتل کر دیا. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، شر کے قاتلوں پہ لعنت، بیوی کے بچوں کو ذبح کرنے والوں پہ لعنت. محمد و آل محمد بلند تر سلوات. خوشبوئے کعبے آل محمد بلند تر سلوات.
لہٰذا اس ساری داستان میں حقیقت کہیں دور دور بھی نہیں ہے. یہ سارا وہ ہیٹ لٹریچر ہے جو ذوب عظیم کی حیثیت اور صاحب ذوب عظیم کے مقام کو گھٹانے کے لیے کیا جاتا ہے. پھر ایک اور اینگل ہے اس ذوب عظیم کو ٹارگٹ کرنے کا اور صاحب ذوب عظیم کو ٹارگٹ کرنے کا اور ان کو ایک کم عقل آدمی ثابت کرنے کا. وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کے ٹریپ میں آ گئے. اہل کوفہ وفادار لوگ نہیں تھے اور انہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں نبھائی. آپ نے ان پر ٹرسٹ کر لیا تو آپ کا عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا کہ جو پہلے سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ تھے جنہوں نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا ان پر آپ کو ٹرسٹ کر کے ان کی دعوت پر نہیں جانا چاہیے تھا. یہ وہ الزام ہے جو بنی امیہ اور اس کے بعد بنی عباس نے پرپیچولی اہل کوفہ پر لگایا، ورنہ حقیقت بھی اس کے برعکس ہے. حقیقت اس کے اتنی برعکس ہے، 180 ڈگری اینگل کا فرق ہے حقیقت میں اور اس پروپیگنڈے میں جو اہل کوفہ کے خلاف کیا گیا. جناب علی مرتضیٰ کے خلاف جب جمل کا لشکر لے کر آئے بصرہ پر صاحبان جمل، جناب امیر کا لشکر کوفے سے بنا، ممبر پر امام حسن اور دوسری سیڑھی پر عمار یاسر اور جناب علی کے اس لشکر کی تیاری سارے اہل کوفہ تھے. صفین کا لشکر بنا، اہل شام جناب امیر کے مقابلے پر آئے، جناب امیر کا سارا لشکر اہل کوفہ سے بنا. نہروان کی لڑائی ہوئی، خارجی ڈٹ کر کھڑے ہوئے، جناب امیر کا سارا لشکر کوفے سے بنا. اور دوسری طرف مدینے کے کیا احوال تھے؟ اگر آپ اہل کوفہ کو دغاباز اور دھوکے باز کہتے ہیں تو قرآن مجید سورہ توبہ میں اہل مدینہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اے پیغمبر، یہ جو عرب تیرے پاس آتے ہیں نا، ممن حولکم من الأعراب منافقون، ان میں اکثریت جو ہے منافقوں کی ہے. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور یہ جو اہل مدینہ ہے نا یہ نفاق میں بڑے سخت ہیں. تو کیسے سخت نہ ہوتے؟ یہ اہل مدینہ تھے، رسول کی لاش پڑی ہوئی تھی، سقیفہ کی کارروائی چل رہی تھی. یہ اہل مدینہ تھے، علی کے گھر پہ دروازہ گرایا گیا، دروازے اور دیوار کے بیچ میں پیغمبر کی بیٹی اور رسی علی کے گلے میں. اہل مدینہ تھے، گھر جلا علی کے اہل مدینہ تھے. اس مدینہ میں رات کو جناب فاطمہ زہرا کی تدفین کا ہونا اور اہل مدینہ کو شرکت کی اجازت نہ دینا، یہ اہل مدینہ کے نفاق کی علامت نہیں ہے. پھر یہی مدینہ تھا جنازے پر امام حسن علیہ السلام کے تیر چلے تھے، یہی مدینہ تھا. اور رات کو امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب خاموشی سے مدینہ چھوڑ کر مکے کا سفر اختیار کیا تھا. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، نفاق سے بھرپور ہیں. دوسری طرف کوفہ، آپ شہدائے کربلا کی ساری لسٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوائے بنی ہاشم کے جو مدینے سے آئے اور 1-2 افراد جو یمن اور بصرہ سے ہیں، باقی سارا قافلہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے بنا. یہ الزام جو اہل کوفہ پر لگایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ ہر بار آل محمد کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جس وقت معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور یہ خبر اہل کوفہ کو ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے، تو پیغمبر کے بزرگ صحابی سلیمان بن سروع خزائی نے اپنے گھر پر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا. اب اس میٹنگ میں اس گھر میں کتنے لوگ جمع ہوئے ہوں گے؟ عرب کے پرانے مٹی کے گھر
اور بنی امیہ کی جاسوسیوں کے جال، اس میں کتنے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے اس گھر میں، مٹی کے گھر میں، چھوٹے سے گھر میں 150، اور ممکن نہیں ہے کہ 100 آدمی بھی جمع ہوا ہو۔ اس مجمع کے سامنے سلیمان بن سرو قضائی نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے ہیں، اور آپ نے اس طرح حاکم وقت کی جو یزید بن گیا ہے، ایک جبار کے بعد دوسرا جبار مسلط ہو گیا، اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت ایک موقع ہے کہ آپ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو ان کے والد کے شیعہ کہتے ہو، ان کی مدد کرو، اور اگر آپ اپنے دل میں حوصلہ پاتے ہو تو ہم انہیں یہاں دعوت دیں، انہیں بلائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کی کمزوری ان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے۔ سب نے کہا نہیں، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بلایا جائے، اور اب ہم ان جبارین سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس چھوٹی سی میٹنگ کے جو 50-60 لوگ ہوں گے، کیونکہ چن چن کر پچھلے 20 سال میں کوفے کو صاف کر دیا گیا تھا، یمن کو صاف کر دیا گیا تھا، ان لوگوں سے جو جناب امیر کے شیعہ تھے، وہ گھر اجاڑ دیے گئے تھے جن میں شیعہ بستے تھے، وہ جوان قتل کر دیے گئے تھے، وہ بوڑھے جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، لوگ ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہو چکے تھے، کسی کا علی اور حسن و حسین نام رکھنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس دہشت کے ماحول میں آپ یہ سمجھیں کہ کوفے میں بڑی شیعوں کی اسٹرینتھ تھی اور کوئی لشکر جرار کھڑا کر سکتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے کہنا شروع کیا آہستہ آہستہ کہ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں۔ تو پہلا خط جو سلیمان بن سرو قضائی نے لکھا، جس پر 5 آدمیوں کے دستخط تھے، ان میں سے ایک سلیمان بن سرو قضائی، ایک حبیب بن مظاہر اور ایک مسیب بن نجیہ، اور 2 اور افراد کے دستخط تھے۔ اس خط میں سلیمان بن سرو قضائی نے اور ان لوگوں نے دستخط کرنے والوں نے لکھا، شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے آپ کو سرکش اور جابر جو آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے مصیبت کا باعث تھا، نجات دی، اور اہل ایمان کو بھی اس کے جبر اور اس کے سرکشی سے نجات دی۔ جو لوگوں کو بلا جرم قتل کرتا تھا اور اپنے حواریوں کو مال خدا سے نوازتا تھا، عدالت اور انصاف کو تہو بالا کر دیا تھا اور جبر و تشدد کے نظام کو نافذ کر دیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، اور امید کرتے ہیں کہ خدا آپ کی موجودگی سے ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے۔ یہ پہلا خط گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے اپنے اپنے حلقوں میں، مزید خطوط لکھے گئے، اور 53 خطوط اس طرح اکٹھے ہوئے۔ ایک خط کا گچھا لے کر قیس بن مسر سعدادی اور ان کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ یہی قیس بن مسر سعدادی ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے خط کا جواب لکھ کر بھیجا، اور جنہیں قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد کی فوجوں نے گرفتار کیا اور وہیں پر ان کو شہید کر دیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فدائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ ایک اور خط کا گچھا لے کر سعید بن عبداللہ اور ہانی ابن ہانی امام حسین علیہ السلام کی طرف گئے۔ اور یہ کون ہے سعید بن عبداللہ اور ہانی ابن ہانی؟ یہ وہ ہیں جو کربلا کے لشکر میں شریک تھے، قافلے میں شریک تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ اور جب سخت آپ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے اور تیروں کی برسات شروع ہوئی تو سعید بن عبداللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر لیتے تھے۔ 2 رکعت نماز ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، اور سعید بن عبداللہ نیچے گر گئے، اور آپ نے دامن پکڑ کر فرزند رسول سے ارشاد فرمایا، آپ نے میری خدمت کو قبول فرمایا۔ تو ہر وہ شخص جس نے خط لکھا تھا وہ یا تو کربلا میں تھا یا عین الوردہ کے مقام پر
توابین کی اس تحریک میں شامل تھا جو بنی امیہ کے خلاف شیعہ نے علی نے برپا کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھتی ہے کہ 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. یہ 12,000 خطوط لکھنے والے لوگ کون تھے؟ جب بات آہستہ آہستہ کوفے میں پھیلنے لگی کہ شیعہ نے علی حسین ابن علی کو دعوت دے رہے ہیں تو وہاں شیعہ نے معاویہ بھی موجود تھے, شیعہ نے بنی امیہ بھی موجود تھے, انہی سے بھرا ہوا تھا کوفہ. ایک ٹریپ بچھایا گیا, ایک جال بچھایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینے سے بچ نکلے ہیں تو کہیں مکے میں ٹھہر نہ جائیں, انہیں گھیر کر لاؤ کوفے میں تاکہ یہاں پر ان کے ساتھ معرکہ برپا کیا جا سکے. پھر وہ خط لکھے گئے جن کے عنوان عجیب و غریب تھے, جس میں یہ لکھا گیا کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, میوے درختوں پر پک چکے ہیں, چشمے اور تالاب پانی سے بھر چکے ہیں, لشکر جرار تیار کھڑے ہیں, آپ فوراً کوفے کا رخ کریں. یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ جاں فروشی کے الفاظ ہیں. جن الفاظ میں یہ خطوط لکھے گئے یہ جاں فروشی کے الفاظ ہیں. یہ دانش فروشی اور دین فروشی کے الفاظ ہیں. اور ان خطوط پر دستخط کرنے والے عمر بن حریث, شبس بن ربیع جیسے لوگ شامل ہیں جو قاتلان امام حسین علیہ السلام. یہ 12,000 خطوط کے بنڈلز جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے وہ سارے ایک ٹریپ کے تحت پہنچائے گئے کہ آپ کو گھیر کر کوفے لایا جائے. در حقیقت ان میں سے صرف وہ 53 یا 54 خطوط جو امام حسین علیہ السلام کے شیعوں نے آپ کو لکھے تھے, وہی خطوط ان جانثاروں کے خطوط تھے جو جاں فروشی کے لیے تیار تھے. ان میں سے ایک آدمی بھی بیک آؤٹ نہیں کیا, یا وہ کربلا میں شامل تھے یا وہ عین الوردہ میں توابین کی ریپینٹرز کی اس تحریک میں شامل تھے جو تھوڑے سے لوگ 50,000 کے بنی امیہ کے لشکر سے ٹکرا گئے اور ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جسے آپ ریزسٹنس کی تحریک کہتے ہیں, جو تحریک کربلا کا ثمر ہے. عزیزان گرامی, کربلا کے عنوان سے ہمیں 3 ٹرمینالوجیز اور ذبح عظیم کے عنوان سے 3 ٹرمینالوجیز بہت اہم ہیں اور بار بار ہمارے اذہان کو سننے کے لیے ملتی ہیں. ایک ٹرم ہے ناصبیت. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں نا فلانا ناصبی ہے, ناصبی ہے, ناصبی ہے, یہ ناصبیت پھیل رہی ہے. ناصبیت لفظ نسب سے نکلا اور نسب کا مطلب ہے گڑ جانا, یعنی وہ لوگ جو علی اور اولاد علی اور آل محمد کی دشمنی میں گڑ گئے, جم کر کھڑے ہو گئے, مقابلے کے لیے تندہی سے آمادہ ہو گئے اور صدیوں سے مسلسل مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں محمد اور آل محمد کی. اچھا, اب پہچان کیا ہے ناصبیت کی؟ انہیں آپ پیغمبر کی ایک حدیث سنا دیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا, اور علی سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا. بس ایک یہ حدیث کسی مسجد پر لکھ دیں, کسی دیوار پر, کسی پوسٹ پر, کسی خط میں, کسی واٹس ایپ گروپ پہ, پھر دیکھیے ری ایکشن. پیغمبر کی حدیث بھی علی کے حق میں برداشت نہیں ہوتی. یہ ہے ناصبیت.
دوسری ٹرمینالوجی ہے یزیدیت، اور یہ کسی فرد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والے امام حسین علیہ السلام کو ایک باغی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور تحریک کربلا کو ایک سیاسی واقعہ اور معاملہ بنا کر سامنے لاتے ہیں، اور ایک جھوٹی حدیث قسطنطنیہ انہوں نے گھڑ رکھی ہے کہ جس میں ان کے خیال میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جائے گا، مارکے میں شرکت کرے گا، وہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی وہ حدیث قسطنطنیہ دوڑ پھر رہی ہوتی ہے، تو اس پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید اس قسطنطنیہ کی لشکر میں شامل تھا لہٰذا وہ جنتی۔ یہ یزیدیت کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو حدیث قسطنطنیہ گھڑتے ہیں، حدیث قسطنطنیہ گھڑی تھی ابن تیمیہ نے، جیسے ذاکر نائک اور اس کا ٹولہ، یہاں پر ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، یہ لوگ ہیں جو حدیث قسطنطنیہ، مطلب ان جیسے، میں نے صرف آپ کے سامنے دو اگزامپل کے طور پر نام دیے، ورنہ ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو اس یزیدیت کا پرچار کرتا رہتا ہے۔ لیکن برادران اہل سنت میں ان کے بڑے اکابرین میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس یزیدیت کے بند کے سامنے، یزیدیت کے طوفان کے سامنے بند باندھا۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل، جن کی مسند ابن حنبل سب سے بڑی حدیثوں کی کتاب ہے، 27,500 حدیثیں ہیں اس کے اندر، اور یہ استاد تھے بخاری کے، مسلم کے، ترمذی کے، ابو داؤد کے۔ ان سے ان کے شاگرد ابن یحییٰ نے پوچھا کہ اے امام، کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ الاؤبل ہے کہ ہم یزید بن معاویہ سے کوئی حدیث روایت کریں؟ تو انہوں نے پوچھا وہی یزید بن معاویہ جس نے نواسہ رسول کو قتل کیا، مدینے کو تاراج کیا، کعبے کو ڈھا دیا، بے گناہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی، عورتوں کی عزتیں تار تار کروائیں، وہی یزید بن معاویہ؟ ہرگز بھی نہیں، اس سے کوئی حدیث روایت نہیں ہو سکتی۔ تو سوال کرنے والے شاگرد نے کہا کہ اس کے باپ نے کافی سال، 20 سال مطلق العنان اور اس سے پہلے مسلمانوں پر حکومت کی ہے، امارت اس کے ہاتھ میں رہی ہے، کیا پھر بھی ان سے حدیث نہیں رقم کی جا سکتی؟ تو کہا ہرگز بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، مسند ابن حنبل ہو، کہیں ان باپ بیٹوں سے احادیث روایت نہیں۔ تو یہ کس کا کام ہوا؟ امام احمد بن حنبل کا۔ تو ایسے بے کابرین پیدا ہوئے۔ پھر امام نسائی شام گئے، ممبر پر تقریر فرما رہے تھے، جناب علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو اہل شام بے چین ہو گئے، کہا کہ آپ مسلسل علی کے فضائل بیان کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ فضائل معاویہ کے لیے بھی بیان کیجئے۔ تو امام نسائی نے کہا کہ میرے پاس ان کے لیے کوئی فضائل نظر نہیں آتے، سوائے اس کے کہ پیغمبر نے جو ان کے لیے ایک جملہ کہا تھا جسے دعا کہو یا بد دعا کہو، اس کے علاوہ میرے پاس ان کے لیے بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ جب یہ سنا اہل شام نے تو امام نسائی کو ممبر سے اتار کر اتنا مارا کہ پھر وہ جانور نہ ہو سکے۔ یہ بھی جان فروشی ہے نا۔ اب نہ امام احمد بن حنبل کا تعلق اہل تشیع سے ہے، نہ امام نسائی کا، لیکن اس کے بعد النسائی الکبریٰ میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا خصائص علی پر، جس کا اردو ترجمہ یہاں پر قاری فیضی نے کیا، جو پچھلے سال ہم نے بہت لوگوں کو کہا کہ اس کتاب کو خریدا جائے۔ ایسا کتاب اور ایسا چیپٹر اور ایسا بہترین ترجمہ جو کرنا ہمیں چاہیے تھا، جو دوسروں نے کیا، تو وہ خصائص علی کا پورا باب باندھا جو پوری کتاب پر مشتمل ہے، اور اتنے بہترین جناب علی کے فضائل اس میں امام نسائی نے جمع کیے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے یزیدیت کے مقابلے پر
کہ طوفان کے آگے بند باندھنے والے. پھر تیسری ٹرمنالوجی ہے حسینیت. اب یہ حسینیت کی ٹرمنالوجی کو سمجھنے کے لیے بخاری، مسلم، مستدرک حاکم اور مسند ابن حنبل سے ایک روایت جو ابو سعید خضری سے بیان ہوئی. ابو سعید خضری کہتے ہیں، یہ چاروں کتابوں نے اس کو روایت کو لکھا، کہ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ مدینے میں ہم تھے اور عید کا روز آیا اور میں نے دیکھا کہ عید کی نماز کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں. ہم بھی مسجد نبوی میں جمع تھے. تو مروان تیز تیز بھاگ کر ممبر کی طرف تقریر کرنے جا رہا ہے، چونکہ مروان گورنر تھا. تو میں نے مروان سے کہا کہ خطبے کے لیے کہاں بھاگے جاتے ہو؟ پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی اس کے بعد خطبہ ہوگا. تو مروان نے جواب دیا کہ ابو سعید، ہم نے وہ ساری باتیں بھلا دیں، اب پہلے تقریر ہوگی اور بعد میں نماز ہوگی. کیوں؟ وہ تقریروں میں جناب علی مرتضیٰ آپ کے بیٹوں کو لعنت اور ملامت کیا کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بنی امیہ گالیاں دیتے تھے، لعنت اللہ علی ابو تراب کہتے تھے. تو لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے اور ان کی تقریریں نہیں سنتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تقریر کرو تاکہ پہلے سناؤ گالیاں، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. جب انہوں نے کہا میں کھینچ کھینچ کے مروان کو صفحہ نماز کی طرف لاتا تھا اور بھاگ بھاگ کے ممبر کی طرف جاتا تھا. تو یہاں تک ایک شخص بپھر کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مروان سے کہا کہ تو سنت رسول کو پامال کر رہا ہے اور ہرگز بھی تیری اس کارروائی میں شریک نہیں ہو سکتے. اور بھی کچھ لوگوں نے شور مچا دیا. ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی جرت کو فوراً ہی کہہ کر سلام کیا کہ خدا تیرے ایمان کو سلامت رکھے. اچھا، ایمان کی جو 3 اسٹیجز پیغمبر نے بیان کی، ان میں پہلی اسٹیج یہ ہے کہ جب تم دین میں بگاڑ دیکھو تو اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرو. اگر طاقت سے اس بگاڑ کو نہ روک سکو تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اسے کم از کم دل میں برا سمجھ کر اسے اڈاپٹ نہ کرو. تو اس شخص نے طاقت کے زور پر تو نہیں، زبان کے زور پر اس مروان کو اس شرارت سے روکنے کی کوشش کی. تو جس پر ابو سعید خضری نے کہا کہ خدا تیرے ایمان کو سلامت رکھے، کم از کم تو نے زبان سے ان کا مقابلہ کیا. اب حسینیت کی ٹرمنالوجی میں آپ دین کے بگاڑ کی سچویشن میں امام حسین علیہ السلام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام دل میں برا کہتے کہ خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہو جائے گا؟ کیا یہ ایمان کے اس درجے پر فائز تھے آپ؟ یا آپ بھی مسجد میں کھڑے ہو کر تھوڑا بہت شور مچاتے، 2-4 تقریریں کر لیتے اور زبان سے آپ اس کو برا کہہ کر آگے بڑھ جاتے کہ شاید ٹائم جو ہے وہ خود بخود ان چیزوں کو ٹھیک کر دے اور زبان کی حد تک آپ اپنے حق، اپنے فرض کو نبھا دیتے؟ کیا یہ درجہ تھا امام حسین علیہ السلام کے ایمان کا؟ اور اس کے بعد جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ آپ بزور طاقت دین کے اس بگاڑ کو روکنے کی کوشش کرتے. امام حسین علیہ السلام اس درجے پر تھے جو طاقت سے دین میں پیدا کی جانے والی بگاڑ کو روکنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے، اور آپ نے روک کے دکھا دیا. اسی ابو سعید خضری سے روایت ہے، یہی بخاری، ترمذی، مسند ابن حنبل، مستدرک حاکم. ابو سعید خضری نے کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جس سے پہلے نہیں آیا تھا. مجھے یہ پیغام دے کر گیا کہ پیغمبر، فاطمہ آپ کی دختر جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں.
اور ان کے باپ علی ان دونوں بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ بات پہنچائی گئی پیغمبر کو تو عمر کے کس حصے میں تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام؟ 6.5-7 سال کی عمریں، دونوں بھائیوں میں 6 مہینے کا فرق ہے صرف، یہی عمریں تھی نا پیغمبر کی رحلت کے وقت پر۔ آپ کی کیا عمریں تھیں؟ یہی عمریں تھیں۔ تو قرآن کریم کا ایک اصول ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی اور رسپانسبل ہوگا اتنا اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسا کون سا رسپانسبلٹی کا کام انجام دیا جو اتنے بڑے مقام پر ان کو بشارت دی جا رہی ہے پیغمبر کو کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ 7 سال کی عمر میں، 6.5 سال کی عمر میں کیا ایسا کارنامہ انجام دے دیا؟ کیا قدرت نے اپنے اصول کو وائلیٹ کیا؟ نہیں، اصول کو وائلیٹ نہیں کیا قدرت نے، بلکہ نگاہ قدرت تاریخ کے دریچوں میں اس معاملے کو دیکھ رہی تھی کہ جہاں آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ خیر اور بہترین گروہ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو ناس میں سے برآمد ہو، تامرون بالمعروف، تمہارے ذریعے سے معروف کے جھنڈے اٹھائے جائیں گے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی ہو جو برائی کو طاقت کے زور پر روک دو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم سے ہی نام خدا باقی رہے گا۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نفشت، وہ حسین ابن علی جس نے کربلا کے صحرا کے اور اس دشت پر اپنے خون سے نقش لا الہ الا اللہ اس طرح لکھا کہ قیامت تک اب اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہے حسینیت کی ٹرمینالوجی، یہ ہے حسینیت۔ وہ حسین صاحب ذبح عظیم اس لیے نکلے کربلا کے لیے، اس لیے نکلے مدینے سے، اس لیے نکلے مکے کو چھوڑ کر کہ آپ کو ایک ایسے بگاڑ کو روکنا تھا بائی فورس، جس بگاڑ نے لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینا تھا۔ کیا تاریخیں نہیں لکھتی کہ یزید بن معاویہ نے بامانگہ دہل کہنا شروع کیا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی وحی اتری، بنی ہاشم نے یہ کھیل اپنے اقتدار کے لیے برپا کیا؟ کیا یہ نہیں تھا؟ دوسری اہم بات یہ ہے کسی بھی تحریک کے لیے ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ بہت ساری تحریکیں اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے، آپ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے خاموش ہو کر بیٹھ کر معاملات کا جائزہ لینا ہوتا ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب شور مچانا ہوتا ہے چپ رہتے ہیں، جب چپ رہنا ہوتا ہے شور مچا دیتے ہیں۔ ٹائمنگز، اور امام حسین علیہ السلام کی ٹائمنگز بہت ایکیوریٹ ہیں۔ دیکھیے 20 سال تو مطلق العنان بنی امیہ کی حکومت رہی نا، اس سے پہلے 20 سال تو 10 سال جناب امیر کے پیریڈ میں، اس سے پہلے بھی خلافت اول سے شریک اقتدار ہوئے نا بنی امیہ۔ جب ابو سفیان نے دھمکی دی سقیفہ کے بعد کہ تم سب کو تو اپنا اپنا حصہ مل گیا، ہم کہاں ہیں، اور اگر ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملے گا تو ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، تختہ الٹ دیں گے، تو فوراً شام کی گورنری اس کے بیٹے یزید بن ابو سفیان کو آفر کر دی۔ وہ 2 سال سے بھی کم مدت میں دنیا سے رخصت ہوا تو دوسرے بھائی کے ہاتھ لگ گئی۔ اب جو چیز دیکھیے آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے نا، اس کے لیے لوگوں کے دل اتنے رسپانسو نہیں ہوتے، چیزیں سلو پیس پر موو کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ چیز تبدیل ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے۔ اب دن کے بعد ایک دم رات آ جائے تو اس کا احساس ہوتا ہے نا کہ رات آ گئی، لیکن اگر چیزوں کی پیس بہت سلو ہو
تو اس کی لیتھل ہونے کا احساس بڑی دیر میں جا کر ہوتا ہے. اب پیس اتنی سلو تھی پچھلے 30-40 سال میں کہ دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے تھے, نمازیں بھی ہو رہی تھیں, حج بھی ہو رہے تھے, سب کچھ چل رہا تھا. تھوڑی بہت بگاڑ اور آگے پیچھے کے ساتھ گورنروں کی شرارتیں بھی تھیں, لڑائیاں بھی تھیں, لیکن ایک آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہو رہی تھی. یہاں تک کہ ایسے وقت پر, ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئی تاریخ جہاں جانے والے نے ایک ایسے کو جڑ دیا کہ جس کی کسی طور پر بھی اسلامی معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہ اپراپریٹ ٹائم تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے کیچ کیا, اور وہیں پر آپ نے ایسی ضرب لگائی اور قیامت تک کے لیے ایک اصول آپ نے بنا دیا کہ حکومت کے تخت پر کوئی بھی بیٹھے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دین کا نمائندہ ہو. وہ سیاست کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے, دین کی نمائندگی آل محمد کے ہاتھ میں رہے گی. اس سے پہلے لوگ دین کی نمائندگی بھی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے تھے. آل محمد بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکے تھے. دینی معاملات میں بھی ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. یہ کربلا کی کاری ضرب تھی جس نے سیاست کو دین سے علیحدہ کیا, دین کو کھیلنے والے کھلاڑی ہاتھوں کے سے باہر نکالا اور واپس آل محمد کے گھر کی طرف پلٹا دیا کہ اسلام کا ریفرنس اگر کوئی ہے تو محمد اور آل محمد. یہ ہے ایکیوریٹ ٹائمنگز. اگر حسین ابن علی اس وقت ضرب نہ لگاتے تو قیامت تک کے لیے دین ایک گیند کی طرح ہر کھلاڑی کے ہاتھ میں چلا جاتا. کوئی کسی طرح کھیلتا, کوئی کسی طرح کھیلتا. اب مسند سیاست پر کوئی بیٹھے, سیاہ بیٹھے, سفید بیٹھے, سیاست کی بازار میں کوئی بھی اچھلے, کوئی بھی کودے, لیکن دین کے معاملات میں اول ریفرنس ہے تو آل محمد ہے, آخری ریفرنس ہے تو آل محمد. قرآن کے معاملات میں اول ریفرنس ہے تو آل محمد ہے اور آخری ریفرنس ہے تو آل محمد ہے. یہ وہ کربلا کی کاریز, یہ ایکیوریٹ ٹائمنگز امام حسین علیہ السلام. ایسی زبردست ضرب لگائی آپ نے, ایسی زبردست ضرب کہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. قیامت تک کے لیے حق کیا ہے دین, حق کیا ہے کتاب, حق کیا ہے لا الہ الا اللہ, حق کیا ہے محمد رسول اللہ. حقاؤ کے بنائے لا الہ حسن حسین, حق تو حسین کے ساتھ ہے, لا الہ الا اللہ حسین کے ساتھ ہے, محمد رسول اللہ حسین کے ساتھ ہے, قرآن حسین کے ساتھ ہے, خدا حسین کے ساتھ ہے. قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ حسین ابن علی کی اس کاری ضرب نے کیا جسے ذبح عظیم کہتے ہیں. بس عزیزو, حسین ابن علی اس ضرب کاری کے لیے کربلا کی دشت کی طرف عازم سفر تھے. راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی. جناب مسلم اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر گئے تھے. دارالعمارہ کی چھت پر جناب مسلم زخمی حالت میں کھڑے ہیں اور اپنی وصیتیں کر رہے ہیں. میرا قرض ادا کر دینا, میری زرہ بیچ دینا, امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دینا, کوفے پر اب ابن زیاد کا قبضہ ہے, اس طرف کا رخ نہ کریں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ تھے, اس مجمع میں کہیں گم گئے, انہیں ڈھونڈ کر ان کی ماں کے پاس مدینے پہنچا دیا. مسلم کے بچوں کی تلاش شروع ہوئی, بچے گرفتار ہو گئے. ہائے, اتنے چھوٹے بچوں کے لیے لفظ گرفتاری
قید خانے میں تھے، دنوں رات زندان کے رکھوالے کی کوئی بار بار کہتے تھے کہ ہم آل رسول ہیں، ہمیں تو اس قید سے آزاد کر دے، لیکن وہ خوف سے حکومت کے اس بات پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز بچے اتنا روئے اور کہا کہ ایسا کر ہمارے تھوڑے سے بال کاٹ لے اور جو قافلہ مدینے جاتا ہو اس کے حوالے کر دے کہ ہماری مادر گرامی کو دے دی، تاکہ انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ ایک رات ایسی آ گئی کہ اس کا دل، اس زندان کے رکھوالے کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ راستہ ان قافلوں کے راستے کی طرف جاتا ہے جو مدینے نکلتے ہیں، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اس راستے پر نکل جاؤ، جو قافلہ جاتا ہے اس پر سوار ہو جانا۔ کوفے کے سے ناغاغ باقی بچے اندھیری رات کا سفر، ایک گلی سے دوسری گلی میں جاتے تھے اور راستہ نہ ملتا۔ موت نے ایسا جال پھینکا ہوا تھا کہ مسلم کے بچے کوفے سے باہر نہ نکل سکے۔ صبح کی روشنی جب نظر آنے لگی تو خوف کے مارے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ درخت کے نیچے پانی کا چشمہ تھا۔ حارث کی بیوی صبح پانی بھرنے آئی تو دیکھا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں دو چاند سی صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو درخت کی شاخوں سے دو معصوم بچے چپکے ہوئے۔ حیران کن منظر ہے۔ پیار سے کہا نیچے اتر آؤ، بچے خوف سے لرز رہے ہیں، بہت پیار سے کہا نیچے اتر آؤ۔ اتر آئے معصوم بچے، پیار کی زبان سے گلے سے لگا لیا، کہا تم کون ہو؟ بچوں نے پیار کی گفتگو سنی تو کہہ دیا ہم مسلم کے مصر ہیں۔ حارث کی بیوی نے پانی کو چھوڑا اور بچوں کو گھر لے آئی۔ بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، پیر خاک آلود تھے، بچے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ہائے ان کے بال دھوئے، پیر ہاتھ دھوئے، کھانے کو غذا دی، ایک بستر لگا دیا، بچوں کو آرام کی جگہ دی۔ رات بھر کے تھکے ہوئے بچے سو گئے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے۔ حارث گھر میں داخل ہوا، بہت بپھرا ہوا تھا، جا کر بستر پر گر گیا۔ بی بی نے پوچھا آج تیرا دن لگتا ہے بہت سخت اور ثقیل گزرا؟ اس نے کہا ہاں، حاکم نے انعام مقرر کیا ہے، مسلم کے بیٹے جیل سے بھاگ گئے ہیں، ان کو دوبارہ پکڑنے کے لیے سارا دن انہیں تلاش کرتا رہا، کہیں میرے ہاتھ میں لگے۔ بیوی کا دل ڈر گیا۔ ہائے، آدھی رات کو اس حجرے سے رونے کی آواز آئی۔ حارث اٹھ گیا، یہ کون رو رہا ہے؟ تو کہا پڑوس میں کوئی بچے روتے ہوں گے۔ پھر سو گیا۔ پھر آواز ہوئی رونے کی، پھر کہا کون ہے؟ بیوی نے پھر خاموش کرنے کی کوشش کی کہ پڑوس کے بچے روتے ہوں گے، اس کو مانا نہیں۔ اٹھا اور اپنے گھر میں کہا قریب سے آواز آتی، دیکھا کمرہ کھولا تو بستر پر دو بچے ہیں۔ دروازہ کھلا اور پوچھا کون ہو؟ تو بچے ہی سمجھے کہ ہم تو محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ کہہ دیا مسلم کے پسر ہے۔ ہائے، بس اتنا سننا تھا، بالوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ ارے صبح سے تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ وقت ہو گیا، میرے گھر میں چھپے ہو۔ باہر نکالا، ستون سے باندھ دیا۔ اب بیوی رو رہی ہے۔ حارث آل محمد ہیں، حارث پیغمبر کی اولاد ہیں، حارث پیغمبر کی اولاد ہیں۔ ایک نہ سنی، صبح دریا پر لے کے چلا، ہائے تلوار نکالی، ایک
एक बच्चे को ज़रब लगाना चाहा तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को थाम लिया। हारिस, ये छोटा भाई है, तू मेरे सर पर ज़रब लगा। छोटे को छोड़ा, बड़े को पकड़ा। छोटे ने पैर पकड़ लिए, हारिस मेरे सामने मेरे भाई को न मार। अरे इस शशो पंच में हारिस ने यज्ञबाजी करे, बच्चों के